آدم کی تخلیق ہوئی تو اس کا علم اور اس کے علم کو حسب خواہش استعمال کرنے کا اختیار دوسری تمام مخلوق پر اس کی فضیلت کا سبب بنا۔ باقی تمام مخلوق اپنی جبلت کی تابع ہے، ہر نوع کا شعور اس کی جبلت کی تسکین کی حد تک ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی علمی اعتبار سے مجبور و بے بس ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو صرف اتنا علم دیا گیا جتنا اس کے لیے لازم تھا۔ صرف انسان کو عطا اور بے کراں علم کی توفیق ملی، اس کا علم صرف علیم مطلق کے علم سے کم ہے، اور اس کی رسائی اتنی ہے کہ یہ تمام کائنات، یہ تمام عالم موجودات، عرش و فرش پر جو چیز ہے اس کی مسخر ہے۔ آدم کو نام سکھائے گئے، سب سے پہلا نام تو اللہ کا نام ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ پھر تمام اشیاء کے نام بتائے گئے، اسے ان کی ماہیت، ان کے آغاز و انجام، ان کے امکانات سے آگاہ کیا گیا تاکہ وہ انہیں اپنی اور اپنی نوع کی خیر و فلاح کے لیے استعمال میں لائے، اپنی ترقی و تکمیل کا وسیلہ بنائے۔ علم انسانی کی 3 سطحیں ہیں۔ ایک جبلی سطح ہے جو اسے بھوک، پیاس، صحت اور بیماری کی خبر دیتی ہے۔ دوسری سطح مادی علم ہے جسے علم اشیاء کہا جاتا ہے۔ تیسری سطح روحانی علم ہے، دانش نورانی ہے، جس سے انسان کا اپنے خالق سے رشتہ قائم ہوتا ہے، انسان کو ابدی حقیقتوں کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ علم کی جبلی سطح تو فطرت کا تقاضا ہے اور اس میں کسی کسب یا محنت کی ضرورت نہیں، لیکن علم اشیاء اور وہ علم جو حقائق کی آگہی ہے، جو عرفان ذات ہے، بڑی محنت، بڑی کاوش چاہتا ہے، بڑی جانکاہی چاہتا ہے۔ ساری عمر شمع کی طرح خود کو گداز کیے بغیر آدمی اس دولت سے بہرہ مند نہیں ہوتا۔ روحانی علم یا عرفان نیت کی سچائی، دل کی کامل یکسوئی اور وجود کی مکمل سپردگی سے ملتا ہے۔ یہ علم وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان تمام آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا وجود پوری نوع انسانی کے لیے خیر کی مثال بن جاتا ہے۔ یہ ذرے کی آفتاب کی جانب پرواز ہے، پستی سے رفتوں کی طرف سفر ہے، زمان و مکان کی حدیں توڑ کر لامکان کے نظارے کا ذوق ہے۔ علم اشیاء نہ ہو تو انسان اپنا وہ فرض ادا نہیں کر سکتا جو اسے زمین پر نائب الہی بنا کر سونپا گیا تھا۔ علم اشیاء کی بے شمار قسمیں ہیں اور اصناف ہیں۔ اس زمین پر زہر بھی ہے اور ہر زہر کا تریاق بھی۔ کچھ چیزیں اچھے بھلے صحت مند کو بیمار کر دیتی ہیں، کچھ چیزیں بیماری کا مداوا ہیں۔ ان چیزوں کا علم مفردات ہے۔ یہ علم دوائیں بنانے کے لیے لازمی ہے۔ دواؤں کا صحیح اور بروقت استعمال جاننے کے لیے انسانی جسم کی ساخت اور ترکیب سے واقفیت ضروری ہے۔ بیماریوں کی تشخیص آنی چاہیے، یہ علم طب ہے۔ اسی طرح نباتات کا علم ہے، جمادات کا علم ہے، ارضیات کا علم ہے۔ ارضیات کے علم سے آدمی صحراؤں میں پانی تلاش کر لیتا ہے، زمین کے چھپے ہوئے خزانے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ علم طبیعیات ہے، کیمسٹری ہے۔ ان 2 علوم سے آدمی عناصر فطرت پر قدرت حاصل کرتا ہے، آبشاروں سے بجلی فراہم کرتا ہے، ہوا سے پنچکیاں چلاتا ہے۔ علم اشیاء کے بغیر اپنے گرد و پیش میں آدمی کی حیثیت ایک پرکٹے پرندے کے سوا کچھ نہیں، وہ سراسر محتاج ہے۔ لیکن اس علم کو اپنائے، آگے بڑھائے تو وہ سلطان بحر و بر ہے۔ قرآن حکیم نے آدم کو نام سکھانے کا واقعہ بیان کر کے تمام نوع انسانی کو بتا دیا کہ علم اشیاء میراث آدم ہے، اور اس کا حصول اور اس کی ترویج و ترقی اولاد آدم پر خالق کائنات نے فرض کر دی کہ یہ اس کی مادی فلاح و بقا کے لیے لازم ہے۔ ہم مسلمان قرآن کو اپنا ضابطۂ فکر و عمل سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اپنے لیے باعث نجات جانتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم صدیوں سے روح قرآنی سے دور ہیں۔ ہمارا اقرار زبانی ہے، من حیث القوم ہمارا عمل ہمارے زبانی اقرار کی نفی کرتا ہے۔ کیا بات ہے کہ ہم نے گزشتہ 700 سال میں کوئی گلیلیو، کوئی نیوٹن، کوئی آئنسٹائن پیدا نہیں کیا۔ کیا بات ہے کہ ساری دریافتیں، سبھی ایجادیں ان اقوام نے کی ہیں جو 11ویں 12ویں صدی بلکہ 14ویں 15ویں صدی تک ہماری شاگرد اور خوشچی تھیں۔ ہم علم اشیاء سے محروم رہے تو پسماندہ رہیں گے، مجبور و محتاج رہیں گے۔ کیا کوئی پسماندہ، مجبور و محتاج فرد یا قوم خلافت الہی کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ آپ سچے مسلمان ہوں تو آپ کے دین کی سائنس ممد و معاون ثابت ہوگی، سائنس مذہب کی دشمن نہیں۔ علم اشیاء کو فروغ دینا اس وقت ہمارا قومی اور دینی فریضہ ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.